اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جس طرف دیکھیے اس مہینے میں نبی پاک کا چرچا بلند ہو رہا ہے، کون سی مارکیٹ ہے، کون سا محلہ ہے، کون سی مسجد ہے، عاشقان رسول جہاں موجود ہیں وہ نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو خوشیاں عطا فرمائے جو نبی پاک کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ ان سب کے غموں کو دور فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ اب کتنا چھوٹا سا کام ہے، 10 بار درود پاک پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور انعام کتنا بڑا ہے۔ دنیا کا دستور یہ کہ کام زیادہ کرو تو مزدوری زیادہ ملتی ہے، کام تھوڑا کرو تو مزدوری بھی تھوڑی ملتی ہے، مگر میرے رب کی رحمت کے اصول نرالے ہیں۔ میرے رب کی رحمت چاہتی ہے کہ بندہ چاہے تھوڑا کام کرے مگر اس کی بخشش کر دی جائے۔ دیکھیں نا، ذکر اور اذکار کی جو زبان سے نیکیاں کرنے کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا آسان معاملہ ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ ہم اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، ہمارا پسینہ بھی نہیں نکلا، ہمارا کوئی ٹائم بھی نہیں لگا۔ میرا خیال ہے مشکل سے 30 سیکنڈ لگے، مگر ان 30 سیکنڈ میں آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا ارن کر لیا ہے، آپ نے کیا کما لیا ہے۔ اس وقت ہم سب مل کر بھی اپنے پاس جتنی بھی رقم ہے، پیسے ہیں، ویلتھ ہے، سب شامل کر لیں، مگر پھر بھی ہم جنت میں درخت نہیں خرید سکتے۔ Nobody have power to buy tree in heaven۔ ٹھیک ہے نا، ہم پیسے جمع کر کے ڈیفینس میں پلاٹ تو خرید سکتے ہیں، اسلام آباد میں کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، لندن میں کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، مگر پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ جنت کی پراپرٹی خریدے۔ مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو درود پاک ہو، ذکر اللہ ہو، یہ بڑا کمال کا کام ہے، اور بغیر ایفرٹ، بس آپ بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہیں، چلتے چلتے پڑھتے رہیں اور نیکیاں کماتے رہیں۔ مگر پھر بھی شیطان یہ آسان نیکی ہمیں کرنے نہیں دیتا۔ وہ موبائل ہاتھ میں ہے تو گھنٹوں نکل جائیں گے، دوستوں میں گپ شپ میں گھنٹوں نکل جائیں گے، لیکن زبان پر ذکر و درود آنے نہیں دیتا۔ آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں نا، اب تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، صبح سے لے کر شام تک کتنے درود پڑھے آپ نے؟ اپنے آپ سے پوچھتا رہے انسان۔ کتنے دن ہو گئے کہ آپ نے 100 بار کلمہ پاک پڑھا ہو؟ کتنے دن ہو گئے کہ آپ نے ایک پوری تسبیح جو ہے اللہ کے ذکر کی ہو؟ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ نماز، چلے وہ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر میں چوٹ کرنے کے لیے، تاکہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا دنیاوی مثال دے کے بعد سمجھ زیادہ جلدی آ جاتی ہے، کہ اگر آج ہم یہ اعلان کر دیں کہ بھائی 3 دن کی اسکیم ہے، جو جتنے درود پاک پڑھے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، اب سچ بتائیں کتنے پڑھ لیں گے؟ بندہ کہے گا موبائل بھی بند، جاب سے بھی چھٹی، 3 دن میں کم از کم 1,00,000 درود پاک پڑھ لینے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں پہ بن جائیں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ یار، دنیا کے پیسے کی کوئی ویلیو ہے جنت کی نعمتوں کے آگے، رب کی رحمتوں کے آگے؟
تو پلیز یہ زندگی کو غنیمت جانیں، ان سانسوں کو غنیمت جانیں، اور جتنا ہو سکے اپنی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہا کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات وہ کمال کی ذات ہے جس کی ہر ڈائمنشن، جس کا ہر پہلو ہی نرالا ہے۔ اللہ نے ایسا بنایا اپنے حبیب کو، ایسا با کمال بنایا کہ نہ اس سے پہلے ایسا بنایا نہ اس کے بعد ایسا بنایا۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں۔ دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ دید میرے نبی کی دید ایکچولی جو کہا گیا رب کا نظارہ، اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے۔ جب کسی تصویر کو بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کا مصور کیسا ہوگا، اس کو بنانے والا کیسا ہوگا۔ جب حبیب کی شان دیکھتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے اس حبیب کو بنانے والا رب کیسا ہوگا۔ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے نبی پاک، ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف ہز لائف۔ آپ نبی پاک کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا لیں، وہ ہر پہلو میں باکمال ہیں۔ عیب تو دور کی بات ہے، گمانے نقص بھی وہاں پر نہیں ہے۔ امیجینیشن بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ نبی پاک جو ہے اس میں معاذ اللہ کسی قسم کا کوئی عیب ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو دور کی بات ہے، گمانے نقص بھی نہیں ہے۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا پیاری اگزامپل کے ذریعے سمجھایا کہ دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، مگر ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر پھول، گلاب بہت اچھا لگتا ہے، مگر ساتھ کانٹا مزہ نہیں دیتا۔ کانٹا ہوتا ہے نا گلاب کے پھول کے ساتھ جو کلی ہوگی اس میں کانٹا بھی ہوتا ہے۔ شمع بہت پیاری خوبصورت لگتی ہے، کینڈل جب جلتی ہے تو ماحول اچھا بنا دیتی ہے، مگر اس میں سے دھواں نکلتا ہے، وہ مزہ نہیں دیتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ یہی پھول خار سے دور ہے۔ آقا پھول تو ہیں مگر کانٹا کوئی نہیں ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ شمع تو ہے مگر دھواں نہیں۔ تو سبحان اللہ، نبی پاک کے تمام ہی معاملات بڑے شاندار، مگر آج جس وصف، جس زندگی کے پہلو پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، وہ ہماری اس لائف کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک ہے ہم جشن ولادت مناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر مقصد ولادت بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا کس لیے گیا؟ خود نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، یعنی مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ آئے ہائے، کیسا اخلاق تھا کہ قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کی قرآن مثال دے رہا ہے، اور گویا ہمیں رول ماڈل بتایا جا رہا ہے کہ لائف گزارنی ہے تو سرور کائنات علیہ السلام کے طریقے پر گزارنی ہے۔ نبی پاک نے کاروبار بھی کیا، آقا نے شادی بھی فرمائی، آپ کی فیملی بھی تھی، صرف پہاڑوں میں یا غاروں میں زندگی نہیں گزاری، یعنی زندگی کے وہ سارے کام کیے جو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ آپ کے یہاں اولاد بھی ہوئی، آپ نے اپنے بچوں کی شادی بھی کی، آپ نے ٹریول بھی کیا، آپ کے دوست بھی تھے، آپ کے ساتھی بھی تھے، آپ لیڈ بھی کر رہے تھے، آپ جناب کمانڈ بھی کر رہے تھے، آپ نے جہاد بھی کیا، آپ نے دوسرے ملکوں سے تعلقات بھی بنائے۔ اللہ اکبر، یہ تمام کام ہمارے لیے رہنمائی ہیں۔ اگر کوئی باپ چاہتا ہے میں بہترین باپ بن جاؤں، وہ نبی پاک کی سیرت کو پڑھے۔ اگر کوئی دوست چاہتا ہے کہ میں بہترین دوست بن جاؤں، وہ نبی پاک کی صحابہ کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ تھا اس کو سمجھے۔ اگر کوئی بزنس مین چاہتا ہے کہ میں اچھی تجارت کروں، وہ سرور کائنات علیہ السلام کی تجارت کو دیکھے۔ اللہ اکبر، زندگی کا کون سا پہلو ہے جو ہمارے لیے رہنمائی نہیں رکھتا؟ میں آپ کو دو واقعات سناتا ہوں جو آج ہماری زندگی میں بڑا فرسٹریشن کا ماحول ہے، اور جناب بڑا جس کو کہیں کہ کوئی ٹالرنٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ ریڈی ٹو فائٹ ہے، نہ کسی میں صبر ہے، نہ کوئی کسی سے پیاری اور محبت والی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، جس نبی کا میلاد منانے آئے ہو اس نبی کا اخلاق کیسا تھا، میرے آقا کا انداز کیسا تھا۔ معاملہ کچھ یوں تھا، ایک شخص تھے جو یہودیوں کے اس زمانے میں عالم تھے،
زید بن سعنہ، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں تو صحابی بن گئے، یہودی عالم تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے کچھ کھجوریں انہوں نے خریدی، اور کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 یا 3 دن باقی تھے، بزنس ڈیل تھی اور ٹائم طے ہو گیا کہ اتنے دنوں بعد نبی پاک انہیں کھجوریں دے دیں گے، ابھی 2-3 دن باقی تھے کمٹمنٹ پورا ہونے میں۔ تو انہوں نے مسجد میں نبی پاک علیہ السلام کی چادر کو پکڑا پبلک کے سامنے، اور بڑی تیز نظروں کے ساتھ بڑی بلند آواز کے ساتھ کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، اور ٹال مٹول کرنا یہ تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ پیارے آقا سے اس طرح بات، صحابہ موجود ہیں، مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، اب حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جلال، آپ کی نبی پاک سے محبت، آپ تو کھڑے ہو گئے نا کہ نبی پاک سے یہ کون اس طرح بات کر رہا ہے۔ بڑی تیز نظروں سے آپ نے انہیں گھورا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، اگر نبی پاک کا ادب نہ ہوتا ابھی تلوار سے تیرے سر کو قلم کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ذرا تصور کرو، میں کہیں یا آپ کہیں جا رہے ہوں، ہمارے 4-5 دوست یا ہمارے باڈی گارڈ ہمارے ساتھ ہوں، اور کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اس کو تو سیدھا سبق سکھانا ہے۔ نبی یہ پاک کے ساتھ عمر فاروق بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، مسجد بھی آپ ہی کی ہے، یہ بندہ بھی غیر مسلمان تھا، مگر نبی یہ پاک نے کیا کیا یہ سمجھو۔ آقا علیہ السلام نے عمر سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اے عمر تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دیتے، مجھے یہ کہتے کہ حضور اس کی کھجوریں دے دے، اور اس کو نرمی کے ساتھ بات کرنے کا سمجھاتے کہ تم نرمی سے بات کرو، اور نبی پاک فرماتے تم مجھے کہتے کہ پیارے آقا آپ اس کا حق ادا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب نبی پاک نے حضرت عمر سے کیا کہا کہ اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو، اور تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک تو بدتمیزی کی اس نے، اچھا ٹھیک ہے اب اس کی جتنی کھجوریں نکلتی اتنی دینا، ایکسٹرا کس چیز کی دینی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ تم نے ٹیڑھی، اچھا اب نبی پاک نے ان کی تربیت تو فرما دی کہ اس لیے دینی ہے کہ تم نے اس کو بڑی ٹیڑھی نظروں سے دیکھا تھا، غصے سے دیکھا تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، تھوڑی کھجوریں زیادہ دے دو تاکہ اس کا دل جو ہے وہ تم سے بہل جائے، اس کا دل صاف ہو جائے۔ حضرت عمر اس کے پاس جا کر کھجوریں لے کر گئے۔ اچھا یہاں ایک بڑی باریک سی بات ہے، نبی پاک خود بھی کھجوریں دے سکتے تھے، کسی اور کے ذریعے بھی بھیجا سکتے تھے، مگر صحابہ کی تربیت کا انداز کیا ہے کہ جس صحابی کو زیادہ جلال آیا اسی صحابی کے ذریعے کھجوریں بھجوائیں، اور کہا تھوڑی زیادہ بھی دو تاکہ تربیت ہو جائے۔ حضرت عمر جاتے ہیں، زید بن سعنہ سے کہتے ہیں تمہاری کھجوریں لے لو، اور یہ تمہارے لیے کچھ اور کھجوریں بھی نبی پاک نے بھجوائی ہیں۔ کہتے زیادہ کیوں بھجوائی ہیں؟ کہا میرے آقا نے فرمایا میں نے تم کو بڑے غصے سے دیکھا تھا، تمہارے سامنے میری آواز بلند ہو گئی تھی، تمہاری دل جوئی کے لیے کچھ کھجوریں زیادہ بھجوائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب زید بن سعنہ نے کیا کہا، اے عمر تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ کون ہوں؟ کہ میں زید بن سعنہ ہوں۔ کہ تم وہی ہو جو یہودیوں کے بہت بڑا عالم ہے؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہ پھر تمہیں تمیز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے بات کیسے کرتے ہیں؟ اتنی تم نے بلند آواز سے بات کی، اتنا مس ایٹیٹیوڈ تم نے کیا۔ اب سنو زید بن سعنہ کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان میں 2 نشانیاں ہوں گی، ایک تو یہ ان کی نرمی غصے پر غالب رہے گی، اور دوسری یہ کہ جتنی جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اتنا حلم اور بردباری ان کا بڑھتا چلا جائے گا۔ اے عمر مجھے ٹیسٹ لینا تھا، مجھے پتا تھا کہ بڑوں سے اس طرح بات نہیں کی جاتی، مگر مجھے چیک کرنا تھا کہ جو ہماری آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں ہیں یہ نشانیاں ان میں موجود ہیں کہ نہیں۔ اے عمر میں نے پہچان لیا ہے یہ اللہ کے آخری نبی، یہ سچے نبی ہیں۔ عمر سنو میں بہت مالدار آدمی ہوں اور میں نے اپنا آدھا مال نبی پاک کے قدموں میں قربان کر دیا، اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک واقعہ کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ دیکھیں ٹٹ فور ٹٹ، جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ ارے اس نے میرے سامنے بدتمیزی کی، اب میں اس کو بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ اس نے ایک گالی دی میں اس کو 7 گالیاں دوں گا، اس نے بدتمیزی کی اب اس کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ نبی پاک اور صحابہ یہاں بدلہ لیتے تو کیا زید بن سعنہ مسلمان ہوتے؟ آلویز
آپ معاف کر کے دوست بنا سکتے ہیں، آپ بدلہ لے کے دوست نہیں بنا سکتے۔ بہت تھوڑی لائف ہے، 50 60 70 سال رہنا ہے، اگر اس میں بھی لڑائیاں ہی کرتے رہے، دشمن بناتے رہے تو زندگی کا لطف کیا رہے گا؟ ارے معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، دوست بنایا کرو، لائف تھوڑی ہے، لائف انجوائے کرو۔ لیکن آج حال یہ ہے فلاں بھائی سے بات نہیں ہے، فلاں بزنس مین سے میری بات بند ہے، اس رشتہ دار کے گھر میں نہیں جاتا، نہیں میں اس کی دعوت میں نہیں جاؤں گا۔ ارے زندگی کو شارٹ کیوں کرتے جا رہے ہو؟ اپنے معاملات کو کیوں کم کرتے جا رہے ہو؟ آقا کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اچھا نعت ہم سب پڑھتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ آقا تو جانی دشمن کو معاف کر دیتے، ہم جناب ایک غلطی کسی کی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آرام کر رہے تھے، ایک دشمن غیر مسلم معاذ اللہ نبی پاک پر معاذ اللہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے تلوار لے کر آ گیا۔ کوئی گارڈ نہیں، نبی پاک کے ساتھ کوئی اس وقت صحابی بھی نہیں تھا، ہاتھ میں تلوار، نام تھا اس کا غورس۔ نبی پاک کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، پیارے آقا کی مبارک آنکھیں کھلی، غورس بڑے تکبر میں کہتا ہے، اے محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کیونکہ کوئی نہیں تھا، ہاتھ میں اس کی تلوار ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک نے ایک ہی لفظ کہا، اللہ۔ ادا کس کی زبان سے ہوا تھا؟ اللہ کے حبیب کی زبان سے۔ نام کس کا کہا؟ اللہ۔ اللہ اکبر، یہ لفظ کی ایسی ہیبت تاری ہوئی غورس پر کہ وہ لرزنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب نبی پاک نے تلوار اٹھائی، کہا غورس اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اب تمہیں کون بچائے گا؟ اب ذرا سوچو، جو بندہ مارنے آیا ہے اب آپ کے ہاتھ میں تلوار آ گئی ہے، وہ کہتا ہے آپ تو کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں۔ نبی پاک نے اسے معاف کیا، اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے ایسی شخصیت سے مل کر آیا ہوں جو خون کے پیاسوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر غورس بھی مسلمان ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے، whenever you see اسلام یہ مسکنسیپشن ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، نہیں جناب، اسلام جو ہے وہ معافی سے پھیلا، درگزر سے پھیلا، اسلام محبتوں سے پھیلا ہے۔ فتح مکہ کیا تھا؟ آپ نے کبھی اس کو اگر اسٹڈی کریں نا، اللہ اکبر، پہلے تو ذرا مکے والوں کا ظلم یاد کرو کہ نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے، پیارے آقا پر پتھر ان لوگوں نے برسائے، صحابہ کرام کو شہید کیا، نبی پاک کے صحابہ کو تپتی ریتوں پر لٹایا، کئی صحابہ کو زخمی کر دیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ کبھی سوچو کراچی میں جو رہتے ہیں، جن کی پیدائش کراچی کی ہے، آپ کی عمر 50 سال ہو جائے، آپ کے بچے یہاں ہوں، بچوں کے بچے یہاں ہوں، آپ کا کاروبار یہاں ہو، آپ کی پراپرٹی یہاں ہو، اور ایک وقت ایسا آئے کہ آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہو کہ آپ کو سب چھوڑ کے جانا پڑے، کتنا دکھ ہوگا نبی، اور پھر کعبہ بھی وہاں ہو، مکہ بھی وہاں ہو۔ نبی پاک جب مکے سے گئے تھے نا مدینے، بڑے افسردہ تھے، اور آپ نے ایک گھاٹی پر کھڑے ہو کر کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، اے کعبہ اگر مجھے مکے والے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، بڑے غمزدہ دل کے ساتھ۔ اور پھر وہ سفر بھی کتنا خوفناک، اور کتنا یہ سمجھے کہ دشمنوں کا خوف تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو لے کر اکیلے ٹریول کیا تھا نبی پاک نے، غار ثور میں 3 دن 3 راتیں گزاری، اور راستہ بدل کے نبی پاک جو ہے وہ مدینے پہنچے تھے۔ مگر صرف 8 سال کے اندر اللہ نے اسلام کو وہ طاقت دی کہ وہی آقا علیہ السلام جو اپنے صحابہ کو پہلے خاموشی سے مدینے پہنچنے کی آپ نے تلقین کی تھی، اب 10,000 کا لشکر لے کر مکے آ رہے ہیں، اور سبحان اللہ بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ اب وہ سارے دشمن سامنے کھڑے تھے جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا، نبی پاک کے بچوں کو رلایا تھا، خود نبی پاک کے بارے میں بہت بری باتیں کہی تھی، اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ سارے سمجھتے تھے کہ آج ہماری بوٹی کر دی جائے گی، مگر جب نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کہ آج تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا، تو سب اور کانپنے لگے کہ آج تو گئے سب کے سر قلم ہوں گے، مگر بڑے لرزتے ہوئے ان مکے والوں نے کہا تھا، آپ تو بڑے کرم والے ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ نبی پاک نے جواب دیا، آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ عام معافی دے دی۔ اچھا یہاں تک واقعہ سب نے سنا ہے،
اس واقعے کے بعد ٹرن آؤٹ کیا ہوا، رزلٹ کیا آیا، ذرا سمجھیے گا. لاجیکلی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، ٹھیک ہے. کتنے مسلمان تھے؟ 10,000 مسلمان مدینے سے لشکر کے طور پر آئے تھے. کچھ عورتیں مدینے میں ہوں گی، وہاں بھی 10,000 آپ کاؤنٹ کر لو. تو آل ٹوگیدر ان آل اراؤنڈ دا ورلڈ 20-25 ہزار سے زیادہ مسلمان نہیں ہیں. مگر ادھر معافی کا اعلان ہوا، وہ زارو کتار رونے لگے. ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ ہم معاف کیے جائیں گے. ہم نے تو ان کے بچوں کو، ان کے صحابہ کو شہید کیا، ہم نے ان کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی، ہم نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا، ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا، یہ آج ہمیں کیسے چھوڑیں گے؟ مگر جب نبی پاک نے معاف کیا نا تو اہل مکہ زارو کتار رونے لگے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اچھا، اس کا رزلٹ کیا آیا؟ حجت الوداع کب ہوا ہے؟ دیکھو میں آپ کو چلے چھوٹی سی اسلام کی ہسٹری سمجھو. اسلام کس گریجولی انداز سے آگے بڑھا ہے. اسلام جب نبی پاک علیہ السلام مکے سے مدینے گئے نا تو تقریباً 70-80 صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے. وہاں پہلے سے کچھ صحابہ موجود تھے. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے. کتنے صحابہ تھے؟ سب کو بدر والوں کی تعداد یاد ہوگی، 313. یاد ہے نا؟ 2 ہجری ہجرت کر کے گئے اور آفٹر 2 ایئرز اونلی. اور اس وقت نبی پاک نے بدر کے میدان میں ایک جملہ کہا تھا دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اس کا مطلب پوری دنیا میں 313 صحابہ بدر میں تھے، کچھ خواتین ہوں گی. آل ٹوگیدر موٹا حساب کر لو 600-700 لوگ دنیا میں مسلمان تھے. ہجری کون سی ہے؟ 2. 3 ہجری میں ہوتا ہے غزوہ احد، وہاں 700 مسلمان احد کے میدان میں ہیں. 300 سے تعداد کہاں پہنچی؟ 700 تک. پھر اس کے بعد آگے چلیں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، جب مسلمان مدینے سے مکہ عمرہ کرنے گئے تھے. 1400 کا نبی پاک لشکر لے کر آئے تھے. 700 سے تعداد کہاں پہنچی؟ 1400. کتنی سلو گروتھ ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ نبی پاک نے اعلان نبوت کب کیا ہے؟ 40 سال کی عمر میں. تھوڑا میرے ساتھ رہو نا تو سیکھ لوگے بات کو. کتنے سال کی عمر میں کیا؟ 40 سال کی عمر میں. مکے کب گئے تھے؟ 53 سال کی عمر میں. 13 سال کی تبلیغ کے بعد 70-80-100 مسلمان ہوئے. 2 ہجری اور ملا لیں، 13 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 15 سال میں بدر ہوتا ہے. بدر میں کتنے تھے؟ 313. اب جناب آگے جا کے 6 ہجری میں ہو رہا ہے صلح حدیبیہ. کتنے ہو گئے؟ 1400. 6 اور 13 سال مکے والے، 19 سال کی تبلیغ ہے. اور مسلمان کتنے ہوئے؟ 1400. سمجھ رہے ہو تبلیغ کون کر رہا ہے؟ رب کے حبیب. کتنی تکلیفیں اٹھائیں. اور اب 8 ہجری میں، اچھا صلح حدیبیہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ جنہوں نے پڑھا ہے وہ میرا جملہ پک کر لیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب صلح حدیبیہ میں نبی پاک نے احرام اتارا تھا نا تو کچھ صحابہ نے کہا تھا حضور یہ کیسی معاہدہ ہے، ہم بغیر عمرہ کیے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا یہ فتح ہے، یہ فتح کی طرف اشارہ ہے. میرے آقا نے مستقبل کی پلاننگ بتائی تھی. 6 ہجری میں 1400 ہیں، 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے اور مکہ فتح ہو گیا within 2 years. پھر بھی میں اب جو بتانے جا رہا ہوں بات وہ بڑی امیزنگ بات ہے، یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. 10,000 لوگ کب ہیں؟ 8 ہجری میں. اگین کیلکولیٹ کرتے ہیں، 13 سال مکے والے، 8 سال مدینے والے، کتنے ہو گئے؟ 21 سال. کتنے مسلمان ہوئے؟ 10,000. سمجھ رہے ہو نا بات؟ اب 9 ہجری میں حجت الوداع ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ موجود ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. رب نے قرآن میں اب نبی کو بشارت دے دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ فوج در فوج لوگ مسلمان ہوں گے. یہ فتح مکہ کا رزلٹ تھا کہ نبی پاک نے بدلہ نہیں لیا، ان کے سر قلم نہیں کیے. اگر وہاں سر قلم کیے جاتے وہ مکے کے سارے لوگ دشمن بنتے، ان کی اولاد بدلہ لیتی، مسلمان جنگ میں لگے رہتے. آقا نے سب کو معاف کیا. 1 سال کے اندر 10,000 کا فگر جو ہے وہ 1,24,000 تک پہنچ گیا. اور اس کے بعد جو اسلام نے ٹیک آف کیا ہے، آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں میرے آقا کا نام لینے والے نہیں، جہاں مسلمان نہیں؟ بتایا جاتا ہے 200 کروڑ مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں. اور اس وقت بھی دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے، the most growing religion on earth، اللہ کی رحمت سے وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. تو اسلام معافی سے پھیلا ہے، اسلام درگزر سے پھیلا ہے. اور آج وہی جاہلیت کی رسمیں ہمارے اندر آ گئی. میں معاف نہیں کروں گا، میں جناب کسی میں کیسے چھوڑ دوں، میں بتاؤں گا میں کون ہوں.
واقعی یہ وہ غلطی کر رہے ہیں ہم نبی پاک کو بھی ناراض کرتے ہیں، اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں کہ جب ہم بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں، ہم دشمنی کی بات کرتے ہیں، ہم چھوٹی غلطی بھی کسی کی معاف نہیں کرتے۔ ہمارا ملازم غلطی کرے اس کو گالیاں نکالتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ارے وہ انسان ہے، ہو گئی غلطی، کبھی معاف بھی کر دیا کرو۔ ہر غلطی کی سزا نہیں ہوتی، بیوی سے غلطی ہو جائے اس کو گالیاں دیتے ہیں، بچوں سے غلطی ہو جائے بعض اوقات اس پر زیادتی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کرو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یہ چاہتے ہو نا؟ کبھی کیا دعا کرتے ہو؟ اے اللہ میری سارے گناہ معاف کر دے۔ تم نے کسی کو معاف کیا ہے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ارے کبھی یہ تو سوچو کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دو گے؟ مزہ یہ ہے کہ تم رب سے یوں دعا کرو کہ اے اللہ میں نے تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا، اے میرے مولا تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میں بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کیا، دکھایا میرا دل لوگوں نے، ستایا مجھے، تکلیف دی، مگر مولا تجھے معافی بڑی پسند ہے، میں نے تیرے سارے بندوں کو معاف کیا، اب ایک کریم تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ ریلیونٹ معافی بنتی ہے نا؟ مگر آج دلوں میں کدورتیں، دلوں میں دشمنیاں، اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ پلیز سوچو، ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ معافی کتنی رب کو پسند ہے۔ پتہ ہے ایک شخص تھا، اس کی بیوی نے ایک بار کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ اب جب نمک ڈالا تو اس کو تو بڑا غصہ آیا کہ یہی پلیٹ اٹھا کے اس کے منہ پہ ماروں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے، یہ کرتے رہتے ہوں گے، بیچاری نے کبھی کھانا نمک زیادہ ڈال دیا تو چائے ٹھنڈی لے آئی تو ٹھنڈا پانی نہیں لایا تو نکال کے گالی دے دی، اس کو برا بھلا کہہ کے۔ یار انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے شادی کی، ہو جاتی ہے غلطی، وہ بھی انسان ہے۔ اچھا بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں بھائی میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دینا، مارکیٹ میں نقصان ہوا بیوی کی خیر نہیں، ارے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تمہارا موڈ آف ہے تو جا کے اسی پہ غصہ اتارنا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں کے لیے عجیب بات ہوگی، اور اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، امیر اہل سنت کو کیا تربیت فرماتے کہ دیکھا کرو ان کے مدنی مذاکرے مدنی چینل پر۔ ایک بار آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے زیادتی کرتا ہے تو اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ باپ اپنے بیٹے سے اگر زیادتی کرتا ہے، بیٹے کو تو کہا جاتا ہے باپ کا حق مانو، اچھی بات ہے، مگر باپ کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹے پر ظلم کرے، اس کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور آگے بڑھ کر فرمایا اگر پیر مرید سے زیادتی کرے گا تو پیر کو بھی مرید سے معافی مانگنی پڑے گی۔ حقوق العباد کا معاملہ نارمل نہیں ہے۔ اچھا اب عجیب سی بات لگ رہی کہ پیر مرید سے معافی مانگے۔ ہم نے دیکھا ہے امیر اہل سنت کو کہ اپنے مریدین سے کہہ رہے تھے بیٹا برا لگ گیا ہو تو معاف کر دینا، میں نے یہ کہہ دیا تھا، میں نے کیوں کرتے ہیں وہ ایسا؟ کیونکہ انہوں نے سیرت مصطفیٰ پڑھی ہے۔ ارے جب میرے آقا اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ کسی کا حق آتا ہو تو مجھ سے لے لو، ایک صحابی تو کھڑے ہو گئے کہ حضور میرا ایک حق نکلتا ہے آپ پر۔ کیا حق نکلتا ہے؟ کہ حضور آپ صفیں درست کر رہے تھے، ایک چھڑی آپ نے میرے پیٹ پہ مار دی تھی، مجھے بدلہ چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا آؤ اپنا بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں۔ سارے صحابہ حیران کہ کیسی باتیں کر رہا ہے، نبی پاک سے بدلہ لے گا؟ اب وہ صحابی کہتے ہیں حضور ایسے نہیں، جب آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی لگائی تھی نا، میرا کرتا نہیں تھا، میرا پیٹ ننگا تھا، آپ کرتا اوپر کیجئے۔ اللہ کے حبیب نے کرتا اوپر کیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، مگر وہ صحابی بھی کمال کے تھے، دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک سے لپٹ گئے۔ کہتے ہیں حضور مسئلہ یہ بدلہ نہیں لینا تھا، جنگ ہونے والی ہے، غزوہ شروع ہونے والا ہے، کیا پتا میرے مقدر میں شہادت ہو، میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے۔ مگر نبی پاک کی کیا عادت کہ حق نکلتا ہے تو لے لو، یہاں سلو ہو جائے وہاں مارے جائیں گے، مگر ادھر تو کسی کو فکر ہی نہیں، لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہے، دشمنیاں پال کے رکھی۔ تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ اس بندے کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈالا، بڑا غصہ کہ ابھی بدلتا ہوں بدلہ، مگر بدلہ پھر سوچنے لگا یار میں ایک غلطی میری بیوی نے کی ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے، بدلہ لینے کو جی چاہ رہا ہے، میں تو صبح سے شام تک اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، اگر میرے رب نے میری پکڑ کرنی شروع کی تو میرا کیا بنے گا؟ کہتا میں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ میں نے کھانا کھا لیا، چھوڑ دیا بیوی کو۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس دن جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے معافی، یہ ہے درگزر، اور یہ ہے نبی پاک کا طریقہ۔
میں اصل میں چاہتا یہ ہوں، جو میں کوشش کر رہا ہوں جہاں بھی ہم بیان کر رہے ہیں، یہ میسج لے کے چل رہے ہیں کہ یار میلاد تو ہم ہر سال مناتے ہیں، مگر میلاد کے اس مہینے کے بعد میرے اندر فرق کیا آتا ہے؟ میں جیسا میلاد سے پہلے ویسا ہی میلاد کے بعد، تو میں نے کیا لیا اس رحمت کی بارش سے؟ بارش تو برسی مگر میرا دامن تو خالی رہا۔ اگر میں پہلے ہی لڑائی جھگڑے والا، میلاد کے بعد بھی لڑائی جھگڑے والا، پہلے بھی بے نمازی بعد میں بھی بے نمازی، پہلے بھی بد اخلاق اب بھی بد اخلاق، میلاد کے مہینے سے پہلے بھی حرام کمانے والا، میلاد کا مہینہ گزارا، میلاد بھی منایا، پرچم بھی لگائے، لائٹیں بھی لگائیں، لنگر بھی کھایا، پھر حرام کمانے والا، تو کیا امپلیمنٹ ہوا میری ذات پہ؟ مجھے میلاد نے کیا دیا؟ اس کا مطلب میں نے دل کا دروازہ کھولا نہیں ہے، ورنہ میلاد کے اجتماع میں تو بڑی برکت ہوتی ہے۔ پلیز کم از کم یار ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک کی ایک ادا تو سیکھ لو کہ یار یہ والی اب بس میری لائف میں آج کے بعد میں اس کو شامل کر لیتا ہوں۔ آپ کو کوئی کہے یار تم تو بہت غصے ہوتے تھے، بات بات پہ لڑتے تھے، تم بڑے نرم ہو گئے ہو، تو آپ کہیں یار آقا کا میلاد آیا ہے، میرے آقا معاف کرنے والے تھے، میں بھی معاف کرنے والا بن گیا۔ یار تم فجر بھی پڑھنے لگ گئے، ساری نمازیں پڑھنے لگ گئے، تو آپ جواب دیں کہ بس نبی پاک کا میلاد آیا اور آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک کا برتھ ڈے تھا، گفٹ بھی تو دینا تھا نا، میں نے آقا کو نماز کا تحفہ دیا، میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو میلاد کا ایسنس ملے گا نا، تو اس کی برکتیں ملیں گی، تو مزہ ہے کہ یار ہم میلاد کرتے تو ہمارے اندر فرق آتا ہے۔ اتنی ساری نبی پاک کی سیرت سنتے ہیں، خود ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ نہیں تو میرے پیارے اسلامی بھائی دیکھیں، یہ جو حقوق العباد ہے نا، یہ معاملہ زیادہ سینسٹیو ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ مجھے کافی سارے چہرے نظر آ رہے ہیں، نمازی بھی ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، یا حاجی بھی ہوں گے، عمرہ کرنے والے بھی ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ سارے کام پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے حقوق اللہ۔ اب میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص 70 سال تک نماز نہ پڑھے نا، ایک بار سچی توبہ کر لے، اللہ قبول کر لے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن بندوں سے جو معاملہ ہے نا وہ زیادہ سینسٹیو ہے، کیونکہ اگر کسی کا دل دکھایا نا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ سوچیے، ہم بعض اوقات نماز میں پنکچوئل ہوتے ہیں، حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ برتاؤ ٹھیک نہیں ہوتا، فیملی کے ساتھ برتاؤ ٹھیک نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ نہ کریں۔ یہاں تو بندہ کہتا ہے جو کرنا ہے کر لے، میرے آگے کوئی نہیں بول سکتا، مجھ سے کون پیسے وصول کر سکتا ہے، جو تیرے سے ہو سکتا ہے کر لے۔ یہ جملے بولا نہ کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ غریب جو ہے نا کچھ کر نہیں سکتا، مگر ایک کام کر سکتا ہے کہ اللہ کو مدد کے لیے پکار سکتا ہے، اور ظالم کی گریبان پر مظلوم کا ہاتھ ہوتا ہے جب رب عز و جل اس سے انتقام لیتا ہے۔ میں پنجاب میں پچھلے دنوں گیا، ایک جملہ سنا، مجھے تو کپ کپی آ گئی۔ پنجابی لوگ ایک بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو۔ مطلب ماڑا کہتے ہیں کمزور کو۔ تو میں حیران، میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں ماڑا جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا، جب فریاد کرتا ہے نا، تو وہ عرش تک جاتی ہے۔ جب کوئی کسی کمزور کو دباتا ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ رب کی طاقت اور رب کی قدرت ہوتی ہے۔ تو یہ نہ کہو کسی کو کہ تم میرا کچھ نہیں کر سکتے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ زندگی میں ایک فارمولہ یاد رکھنا، دعائیں لینا، ہائے مت لینا۔ اگر آپ کو فیل ہو نا کبھی زندگی میں یار چلتا کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے، بڑی اچھی صحت تھی گڑبڑ ہو رہی ہے، فیملی میں بڑا پیار تھا لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، تو چیک کرو کسی کی ہائے تو نہیں لے گئی، کیونکہ تنگ کرو گے نا کسی کو اور اس نے اللہ کو پکار دیا تو پھر اس کی لاٹھی بے آواز ہے، پھر تباہ برباد ہونے میں ظالم کو دیر نہیں لگتی۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ حقوق العباد، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ دنیا میں کسی کا دل اگر دکھا دیا ہے، کسی کا مال آپ کے پاس آ گیا ہے، کسی کی پراپرٹی آپ کے پاس ہے، یا کوئی بھی حق ہے، ادھر معاف کروا لو، ادھر دے دو اسے، قیامت کے دن تو مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ تو آج میں نے نبی پاک کی جو معافی اور درگزر کے آپ کو واقعات سنائے، اے میلاد منانے والوں اپنی ذات میں معافی اور درگزر لے آؤ، پھر دیکھو جب آپ بندوں کو معاف کرنے لگو گے نا، بندوں کو معاف کر کے پھر رب سے کہو گے نا کہ یا اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر دیا، اے میرے کریم تو بھی مجھے معاف کر دے، پھر وہ رب کریم بھی ہمیں معاف فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ آج کے اس بیان کی برکت سے ہمارے اندر جو یہ غصہ، فرسٹریشن، انتقام کی آگ جلتی رہتی ہے، ہر کسی
کسی سے بدلہ لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، نہیں میرے بھائی یہ اسلام نہیں ہے، میرا بھائی ہے، میرے آقا کا امتی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، یار انسان ہے، ہو گئی غلطی اس سے معاف کر دو۔ اب پتہ ہے بعض اوقات ایک غصہ، ایک بدلے کی وجہ سے بھائی دور بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بہن کے گھر نہیں جا رہا، بہن بھائی کے گھر نہیں آ رہی، ارے بلکہ میاں بیوی میں صرف یہ جھگڑا ہے کہ وہ معافی مانگے تو میں گھر جاؤں گی، اور شوہر کہتا ہے وہ معافی مانگے تو وہ میں اس کو گھر پہ لے کر آؤں گا۔ اچھا دونوں ایک دوسرے کو یاد بھی بڑا کر رہے ہیں، مگر ایک بیچ کی سوری ہے جو کرنے کے لیے دونوں میں سے کوئی تیار نہیں۔ ارے تم آگے بڑھ جاؤ، تم معافی مانگ لو۔ ہماری میمنی میں ایک بڑا پیارا جملہ بولا جاتا ہے کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، آپ جھک جاؤ، آپ معافی مانگ لو اور آپ دوستی کر لو، انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، معاف کر دو، درگزر کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں، آپ اس ماحول سے وابستہ رہیں، اور مدنی چینل اگر دیکھتے رہیں گے تو اس طرح کے مزید پروگرام سنیں گے تو ہمارے اندر بھی انشاءاللہ فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی کے پاس جیل چورنگی سے جو آگے جاتے ہیں، ہر جمعرات پروگرام ہوتا ہے، سیٹرڈے پروگرام ہوتا ہے، کبھی کبھی وقت نکال کر وہاں بھی آیا کریں۔ صلو علی الحبیب۔